السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اہل بھیونڈی کے لیے آج بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور خاص طور پر اس علاقے والوں کے لیے کہ ہماری جماعت کی ایک عظیم شخصیت اسٹیج پر جلوہ گر ہے، پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جو بلا شبہ عالم بعمل ہیں اور عامل کامل ہیں۔ ہر فیلڈ کے افراد کی ضرورت امت مسلمہ کو ہے۔ شیاطین بھی موجود ہے کائنات میں، جنوں کا بھی وجود ہے، وہ انسانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ساحرین بھی موجود ہیں جو سحر کرتے ہیں، جادو ٹونا، اور انسانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو ایسے ایکسپرٹ حضرات کی بھی ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ اگر کوئی اس مشکل میں پھنس جائے تو وہ اس مشکل سے اسے نکال سکے۔ اور بلا شبہ حضرت کی ذات ایک بافیض ذات ہے، اور مخلوق خدا ان امور میں آپ کی طرف رجوع کرتی ہے اور فیض حاصل کرتی ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج جلسے کے منتظمین نے مجھے موضوع دیا ہے عشق رسول۔ میں اگر آپ سے سوال کروں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ایک شخص ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور گھر میں جو ہے وہ چولہا جلنا بھی مشکل ہوتا ہے، بڑی اذیت میں ہے، گھر میں فاقے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے گھر کا نل جو ہے میونسپلٹی نے کاٹ دیا ہے کہ وہ پانی کا جو بل ہے وہ نہیں بھر سکا۔ ٹورنٹ والے آئے، انہوں نے پاور کا کنیکشن کاٹ دیا، اس لیے کہ اس نے جو ہے وہ پاور کا بل نہیں بھرا ہے۔ اس کی چھت خستہ حال ہو چکی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پانی ٹپکتا ہے، رات بھر وہ کرب میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسے بیماریاں بھی ہیں، وہ علاج نہیں کروا پاتا اور کرب کے عالم میں ہے۔ اس کی بیٹی نوجوان ہو چکی ہے، شادی کرنی ہے، لیکن اس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر سکے۔ پھر اس کے بعد اس کی ماں کا گردہ خراب ہو گیا ہے، اسے تبدیل کرانا ہے، لیکن اس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کے گردے کو، کڈنی کو ٹرانسفر کر سکے اور اپنی ماں کو راحت دے سکے۔ اسے کوئی شادی بیاہ میں بھی نہیں بلاتا، اس لیے کہ لوگ اسے اتنا ذلیل اور رسوا سمجھتے ہیں کہ اگر اسے بلایا جائے گا تو وہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کے ہماری شادی میں چلا آئے گا، اس سے ہماری بھی بے عزتی ہوگی۔ غرض کے مصیبت، آلام، مشکلات، ذلت، رسوائی، اسی سے وہ دوچار ہو رہا ہے۔ ہر طرف پریشانی پریشانی ہے۔
چھت چو رہی ہے، پاور کٹی ہوئی ہے اس لیے گھر میں دیا جل رہا ہے، پیسے نہیں ہیں اس لیے راشن نہیں ہے اور چولہا نہیں جلایا جا سکتا، اور ایک تفصیلات مشکلات کی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ بتائیے ان تمام مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسے دولت ضرورت ہے، دولت کی۔ اگر اس کے پاس دولت آ جائے تو راتوں رات اس کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ دولت کی بنیاد پر وہ پاور کا بل بھر دے گا، اس کے گھر میں جو ہے وہ بجلی آ جائے گی، گھر روشن ہو جائے گا۔ دولت کی بنیاد پر وہ اپنی ماں کا علاج کروائے گا، دولت کی بنیاد پر وہ اپنا پائپ جو ہے وہ پھر سے جڑوا لے گا اور گھر میں پانی آ جائے گا۔ دولت کی بنیاد پر وہ بہت ساری نعمتیں بگ بازار سے خرید کے لائے گا اور اپنے گھر میں جمع کر دے گا۔ اس طرح سے جتنی مشکلات ہے اس کا حل کیا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ دولت آ جائے۔ اگر یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے اور تقریب فہم کے لیے میں نے یہ عرض کیا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آج امت مسلمہ جو قعر مذلت میں پڑی ہوئی ہے، بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہی ہے، ستائی جا رہی ہے، نہ عزت ہے، نہ وقار ہے، نہ اثر و رسوخ ہے، نہ دبدبہ ہے، نہ اقتدار ہے، نہ تخت و تاج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کی حالت اسی شخص کے جیسی ہے جو مفروضے کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا۔ آج ہمیں بھی ایک دولت کی ضرورت ہے اور وہ ہے عشق مصطفیٰ کی دولت۔ پوری کائنات میں آج جو ہماری بے بسی ہے، بے کسی ہے، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اثر ختم ہو گیا، رسوخ ختم ہو گیا۔ اگر میں اختصار کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ نبی سے جو تعلق، جو رشتہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا وہ اب نہیں رہا۔ ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ہماری زندگی اس کا ثبوت دینے سے قاصر ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، امت مسلمہ کو پھر سے یہ اہم فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم مکین گنبد خضرا سے بہت دور ہو چکے ہیں، اب پھر سے مکین گنبد خضرا کا ہاتھ تھام لیں، دامن تھام لیں، ان سے قریب ہو جائیں، ان کی سنتوں کو اختیار کریں۔ اتر کر ہیرا سے وہ سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ اس نسخہ کیمیا کو پھر سے اپنی زندگی میں اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں 130 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اتباع سنت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پرسنٹیج ہمارا شاید 1% بھی نہیں ہوگا۔ میں نے مشرق کو بھی دیکھا ہے اور مغرب کو بھی دیکھا ہے، عرب کو بھی دیکھا ہے اور یورپ کو بھی دیکھا ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان بڑی بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا حل، جو بیماری آپ کو ہے، جس سے آپ مصائب اور اذیت برداشت کرنے پر مجبور ہیں، میرے نزدیک اس کا علاج آپ کی مٹھی میں ہے، آپ کی مٹھی میں ہے۔ اس کی دوا، اس کا درما، اور وہ آپ سے اتنا ہی دور ہے جتنا آپ کے منہ سے آپ کی مٹھی دور ہے، کہ جو دوا آپ کے ہاتھوں میں اگر آپ اسے استعمال کر لیں تو آپ کو درد و کرب سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح سے عشق رسول ایک ایسی دوا ہے کہ جو آج ہماری ہر بیماری کا علاج کرنے کی اپنے اندر بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، لیکن ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے مصائب، ہماری مشکلات، ہماری تکالیف کا حل خود ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور وہ حل، وہ قانون جس وقت نازل ہوا، دنیا نے اسی وقت اس کے اوپر عمل کر کے
اس کے نتائج کو بھی دیکھ لیا اور اس سے روگردانی کر کے بھی اس کے نتائج کو دیکھ لیا۔ قرآن عظیم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ دراصل جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی۔ جنگ احد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان فتح کے بالکل قریب تھے، فتح حاصل ہو چکی تھی تقریباً، لیکن پھر اچانک عقب سے پیچھے سے کچھ کفار نے حملہ کر دیا۔ مسلمان پیچھے سے غافل ہو چکے تھے، وہ آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اچانک حملہ کیا تو پھر وہ جنگ، اس کا جو حال ہوا وہ آج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ نتیجہ جنگ احد میں کیوں برآمد ہوا؟ دراصل قوم کو یہ تجربہ کرا کے بھی دکھا دینا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے، بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی خلاف ورزی کی تھی۔ میدان جنگ اگر آپ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میدان جنگ ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اب تو وہ اور بھی چھوٹی ہو چکی ہے، لیکن دور نبوی میں وہاں پہ ایک درہ تھا۔ اس درے کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 صحابہ کو متعین کر دیا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم تمہیں نہ پہنچے تم یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے ہماری جیت ہو چاہے ہماری ہار ہو، تم یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو وہ جو 40 صحابہ تھے ان میں سے اکثر نے یہ سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے۔ حضور کا یہ فرمان دوران جنگ کے لیے تھا، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، دیکھو مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بھی چل کے جو ہے مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ تو وہ وہاں سے ہٹنے کا ارادہ کرنے لگے، لیکن چند صحابہ نے انہیں منع کیا، یاد دلایا کہ یاد کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم یہاں سے نہیں ہٹنا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضور نے یہ فرمایا تھا، لیکن یہ تو دوران جنگ کی بات تھی، اب تو جنگ ختم ہو چکی، اب تو مسلمان فتح یاب ہو چکے۔ وہ نہیں مانے اور وہاں سے وہ نکل کے میدان جنگ میں آ گئے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے۔ لیکن 5-7 صحابہ وہ اس وقت بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو عقب ہے، پچھلا حصہ میدان جنگ میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، وہ خالی ہو چکا ہے۔ وہاں پہ فوج کے کچھ افراد تھے لیکن وہ اب ہٹ چکے ہیں۔ تو ایک بہت لمبا راؤنڈ لیا اور کچھ کفار اور مشرکین کو خالد بن ولید نے ساتھ میں لیا اور پیچھے گئے۔ وہ 5-7 افراد تھے، ان سے مقابلہ ہوا تھوڑی دیر، وہ کب تک مقابلہ کرتے، وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اور پھر کفار نے خالد بن ولید کی قیادت میں مجاہدین اسلام پر اور صحابہ کرام کے اوپر عقب سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ افراتفری مچی جس کی تفصیلات آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، اور مسلمان ایک ایسی جنگ جو وہ جیت چکے تھے وہ افراتفری کا شکار ہو گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صحابہ دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ ایک جیتو ہی جنگ کا حال یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ میں شکست کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کی ممانعت بھی آئی ہے، لیکن یہ افراتفری جو پھیلی اور اس کے بعد ان کو غلبہ حاصل ہوا، تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس پر صحابہ بڑے دل برداشتہ تھے۔ اسی وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی نہ کرو، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن کامل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس طرح سے دور نبوی میں یہ دکھا دیا گیا امت کو کہ اگر امت مسلمہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا
اور جب حکم کی تابعداری کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ایک مختصر سی مدت میں 3 بر اعظموں کے تخت و تاج کے مالک بنا دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ فتح، کامیابی، کامرانی، عزت، وقار، یہ سب پروردگار عالم کی جانب سے تمہارے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور صحابہ نے تعلیمات رسول پر عمل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ نسخہ کیمیا دنیا میں نازل ہوا، یہ قوم ہے اسے گلے لگانے والی، یہ قوم ہے اتباع سنت کی خوگر، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں قدم قدم پہ کامیابی انہیں حاصل ہو رہی تھی، اللہ کی تائید، اللہ کی حمایت انہیں حاصل ہو رہی تھی، اور کسی میدان میں بھی وہ ناکام نہیں ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ٹوٹ کے محبت کرتے تھے۔ محبت کا دعویٰ آج ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا دعویٰ کس نوعیت کا ہے، کس قسم کا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں، رات میں بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں اور صبح میں پھر مسجد میں نظر نہیں آتے۔ ہم رات میں بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دوسرے دن ہم حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے ان عظیم بالوں کو کٹا دیتے ہیں جن کا رکھنا محبت نبی کی علامت ہے۔ اسی بات کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ لیکن قرآن عظیم کا یہ قانون صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، صرف دور نبوی کے لیے نہیں تھا، آج بھی قرآن عظیم کا یہ قانون قرآن میں موجود ہے، لیکن اس قانون پر عمل کرنے والی قوم دنیا کے نقشے میں کہاں ہے، مجھے بتاؤ۔ پوری دنیا کے مسلمان بدعمال ہو چکے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان سنتوں سے دور ہو چکے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ اس قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جس کتاب کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنا تھا، اس کتاب کو پڑھنے کی صلاحیت بھی اس قوم کے اندر موجود نہیں ہے۔ تجوید کیا ہے، قرأت کیا ہے، مخارج کیا ہے، صفات کیا ہے، اس قوم کو آج اس کا بھی علم نہیں ہے۔ بتاؤ، جو قوم قرآن سے اس قدر دور ہو جائیں، وہ قوم دنیا میں فلاح کب پا سکتی ہے؟ اس لیے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ صحابہ حضور سے محبت کیسے کرتے تھے، سنتوں کو اختیار کیسے کرتے تھے، حضور سے تعلق کیسا تھا، حضور سے رشتہ کیسا تھا، وہ کس قدر چاہتے تھے نبی کو۔ وہی کیفیت اگر آج بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، عشق نبی کی دولت اگر آج بھی تمہیں حاصل ہو جائے، تو اسی دولت کی بنیاد پر آج بھی تمہارے وارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تمہارا بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں کیوں ہے؟ آج تم محکوم کیوں ہو؟ آج تم مغلوب کیوں ہو؟ آج تمہارا اثر و رسوخ کیوں ختم ہو چکا؟ 130 کروڑ مسلمان مل کر بیت المقدس کو آزاد کیوں نہیں کر سکتے؟ دنیا میں 56 ممالک تمہارے ہیں، لیکن یہ 56 ممالک ہوتے ہوئے بھی تم اتنی بے بسی کا کیوں شکار ہو، بے کسی کا کیوں شکار ہو؟ کیوں جو ہے وہ اپنی تقدیر نہیں بدل لیتے دولت کی بنیاد پر؟ دراصل دنیا کی یہ دولت تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے کافی ثابت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ صرف دنیا کی دولت سے امت کی تقدیر نہیں بدل سکتی، قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ قوم کی تقدیر بدلنی ہو تو دنیا کی دولت کے ساتھ ساتھ عشق رسول کی دولت بھی حاصل ہوگی، عشق رسول کی دولت بھی حاصل کرنی ہوگی، تب جا کے یہ ہو سکتا ہے، ورنہ امت مسلمہ کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ عرب ممالک میں بعض ممالک اتنے امیر ہیں کہ وہ اگر اپنی دولت پوری دنیا کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیں تو دنیا کا کوئی مسلمان غریب نہیں رہ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ چند سال پہلے امریکہ کی ایک بینک اس کا دیوالیہ ہو گیا تھا، اس نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ بینک اب اڑ چکی ہے، اس کا دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن پھر راتوں رات وہ بینک اپنے پیروں پہ پھر سے کھڑی ہو گئی۔ کیسے کھڑی ہو گئی؟ کس نے کیا؟
ابو ظبی کا ایک مسلمان تھا، ابو ظبی کا ایک عربی تھا جس نے اپنا سرمایہ جو سوئس بینک میں جمع کر کے رکھا تھا وہاں سے نکال کے اس بینک میں ٹرانسفر کر دیا. وہ ڈوبی ہوئی بینک راتوں رات پھر سے کھڑی ہو گئی. تو تمہارے درمیان اسباب اور وسائل رکھنے والے ایسے افراد بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی فلسطین کی سرزمین پر خون کیوں بہہ رہا ہے؟ فلسطین کی سرزمین پر مسلمان خاک و خون میں کیوں تڑپائے جا رہے ہیں؟ فلسطین کی سرزمین پر ہماری ماں بہنیں کیوں روز بیوہ بنائی جا رہی ہیں؟ فلسطین کی سرزمین پر روزانہ ننھے ننھے بچے کیوں یتیم ہو رہے ہیں؟ اور آج جو عالم اسلام میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، یہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ عروج، ارتقاء، کامیابی، کامرانی، سرسبز و شادابی تمہیں آج بھی مل سکتی ہے. اللہ جو ماضی میں تمہیں عزت عطا کرتا تھا، وقار عطا کرتا تھا، وہ آج بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے. لیکن کس بنیاد پر؟ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، تم مومن بن جاؤ تو پھر دنیا میں امامت تمہارے لیے ہوگی، عروج تمہارے لیے ہوگا، کامیابی تمہارے لیے ہوگی، کامرانی تمہارے لیے ہوگی، سرسبز و شادابی تمہارے لیے ہوگی. شرط یہ ہے کہ تم اس شرط کو پورا کر دو جو مشیت چاہتی ہے کہ کامل مومن بن جاؤ، سچے مومن بن جاؤ. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، صحابہ کیسے مومن تھے؟ ان کے دل میں کیسی عقیدت تھی، محبت تھی، جذبہ تھا؟ پہلے تو میں بات کروں حضور کی عظمت، تعظیم وہ کس طرح سے کیا کرتے تھے، تاکہ اس قوم میں وہ لوگ بھی ہیں جو اعمال کے اعتبار سے اچھے نظر آ رہے ہیں، ان کے اعمال کی بنیاد پر اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت زمین پر اتر جانی چاہیے، لیکن ان کے اچھے اعمال کی بنیاد پر بھی اللہ کی تائید اور نصرت نہیں آ رہی ہے. اور ایک وہ قوم ہے جن کے عقائد اچھے ہیں، ان کی بنیاد پر کامیابی اور کامرانی مل جانی چاہیے، اللہ کی تائید آ جانی چاہیے، لیکن ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں. اب تعظیم اور توقیر حضور سے کیسا تعلق تھا صحابہ کا؟ اللہ اکبر. یہی جنگ بدر ہے، یہی جنگ احد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر پیشنا لگوایا، خون نکلا، اس خون کو ایک صحابی رسول نے اپنے منہ میں لے لیا، منہ میں لے لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھوک دو اسے. انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے اس خون کو جو ہے وہ اپنے پیٹ میں اتار لیا، نگل لیا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے جسم مبارک کا خون مالک الخدری کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ زمین پر اسے گرا دے. جب انہوں نے یہ عمل کیا، یہ معاملہ کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے بس اتنی میری تعظیم کرو جتنی اپنے بڑے بھائی کی کیا کرتے ہو. کیا تم اپنے بڑے بھائی کا بھی خون اتار لیتے ہو اپنے پیٹ میں؟ نہیں، بلکہ جب انہوں نے یہ خون اپنے پیٹ میں اتار لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ، اب تمہارے پیٹ میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ایک روایت میں کہ جاؤ، اب جہنم کے دہتے ہوئے شعلے تمہارے اوپر جو ہے وہ حرام ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. یہ عقیدت تھی، یہ محبت تھی. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ حضور کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. تعظیم، عقیدت، محبت، عشق انتہائی درجے کا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا، جب انہوں نے سنا کہ حضور نے فرمایا لا یکمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے دل میں میری محبت باپ سے زیادہ نہ ہو جائے، اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے، اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ،
میں اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، عمر ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے۔ پھر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا الآن الآن، ہاں اب تم مومن کامل ہوئے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا اپنی کتاب صحیح بخاری میں، اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا، بے شمار محدثین نے نقل کیا۔ یہ محبت نبی ایک مومن کے دل میں کس حد تک ہونی چاہیے، یہ تعلیم اس حدیث کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے کہ حضور سے کس قدر محبت ہونا چاہیے، کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ صحابہ اپنی جان دے دینا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی میراث سمجھتے تھے۔ ان کا حال کیا تھا؟ حضرت ام حبیبہ جو ام المومنین ہے، جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، وہ اسلام لے آئی تھی، حضور کے نکاح میں تھی۔ ابو سفیان آئے، ان کے گھر میں ایک بستر بچھا ہوا تھا، ابو سفیان اس بستر پر بیٹھنا چاہتے تھے، ام حبیبہ نے اسے فوراً ہٹا لیا، لپیٹ کے رکھ دیا۔ ابو سفیان حیران تھے کہ میں گھر میں آیا ہوں تو میری خاطر تواضع کے لیے بستر بچھانا چاہیے، لیکن بچھا ہوا بستر اٹھا لیا گیا۔ تو پوچھا کہ بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اپنے والد ابو سفیان سے کہ یہ بستر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس بستر پر اللہ کی وحی بھی نازل ہوتی ہے، اور تم کافر ہو، مشرک ہو، نجیس ہو، تم اس لائق نہیں ہو کہ رسول اللہ کے بستر پر بیٹھ سکو۔ اپنے باپ کے لیے بستر اٹھا دیا، اپنے باپ کے لیے بستر اٹھا دیا۔ صحابہ کا حال کیا تھا؟ یہ تو ایک خاتون کا جذبہ عشق ہے، تعلق ہے، صرف بیوی ہونے کی حیثیت سے نہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، رسول ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے تعظیم کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ مومن کامل تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے جنگ بدر سے پہلے حضور علیہ السلام کو یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب تک ہماری تلواریں نیام سے باہر ہیں، جب تک ہمارے دم میں دم ہیں، یا رسول اللہ آپ کے اوپر آنچ نہیں آ سکتی۔ تاریخ میں ان کے وہ جملے محفوظ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جہاں چاہیں آپ قیام فرمائیں، جس کا تعلق چاہیں آپ قائم رکھیں، جس کا چاہیں توڑ دیں، ہمارے مال سے جو چاہیں آپ لے لیں اور جو چاہیں آپ دے دیں، جو آپ لے لیں گے وہ زیادہ محبوب ہوگا اس مال سے جو آپ چھوڑ دیں گے، اور یا رسول اللہ جو حکم آپ دیں گے بخدا اگر برگ ہمدان تک چلے جائیں تو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے برگ ہمدان تک چلے جائیں گے، اور خدا کی قسم یا رسول اللہ اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں اتار دیں تو ہمیں دیکھیں گے آپ کہ بلا تامل ہم بھی آپ کے پیچھے اپنے گھوڑے کو سمندر میں اتار دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم آپ کے سچے چاہنے والے ہیں، جان بھی نشاور کر دیں گے، سب کچھ نشاور کر دیں گے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ صحابہ کا عشق رسول تھا، صحابہ کی محبت تھی۔ ارے ان کا حال یہ تھا کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو غیب سے آپ کی اونٹنی معمور تھی، بے شمار صحابہ چاہتے تھے، تمنائیں کروٹ بدل رہی تھی کہ کاش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائیں۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میرے گھر میں قیام کریں، لیکن حضور نے فرمایا کہ میری یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، یہ جہاں جا کے بیٹھ جائے گی مدینے میں میرا قیام وہاں ہوگا۔
خدا کی قدرت دیکھیے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر جا کے وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ وہ خوش قسمت تھے، خوشی سے مچل گئے، اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگے کہ مشیت کا یہ فیصلہ میرے حق میں ہو چکا کہ پیغمبر عرب کا قیام میرے گھر میں ہوگا۔ پھر ان کا مکان ایک منزلہ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیچے کے مکان میں رہوں گا، اور آپ ابو ایوب انصاری سے فرمایا کہ تم اپنی فیملی کے ساتھ اوپر رہو گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس وقت محسوس نہیں کیا، حضور نے جب یہ فرمایا، یہ پیشکش کی، اسے قبول کر لیا، اور جب رات ہوئی انہیں یہ محسوس ہوا کہ میں اوپر ہوں چھت پر، پیغمبر عرب نیچے ہیں۔ تڑپ گئے، لرز گئے۔ جب رات میں یہ بات یاد آئی کہ میں اوپر ہوں، میرے بیوی بچے اوپر ہیں، اور اللہ کے رسول امام الانبیاء سید المرسلین نیچے ہیں، کیا کیا جانتے ہیں؟ روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کو سمیٹ کے ایک کنارے کر دیا، سب کو ایک کنارے کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل اسی کی سیدھ میں ہو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرماتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کو ایک گھر کے سمت میں جو ہے وہ سمیٹ دیا۔ اب یہ دوسرے دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا کہ آپ نیچے قیام فرمائیں، ہم آپ کے اوپر قیام کریں۔ یہ بظاہر کوئی بے ادبی والی بات نہیں تھی۔ آج بھی کوئی بزرگ نیچے کے فلور میں رہتے ہیں، آپ اوپر کے فلور میں رہتے ہیں، کبھی آپ کو اس کا خیال نہیں آیا ہوگا کہ یہ توہین ہو رہی ہے، یہ گستاخی ہو رہی ہے، یہ بے ادبی ہو رہی ہے، احترام کا تقاضا اس سے پامال ہو رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کا حال یہ ہے کہ رات میں جب یہ بات یاد آئی بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے، کنارے کر دیا اپنے گھر والوں کو کہ ایک کونے میں رہو گے تم۔ اور دوسرے دن کہا کہ یا رسول یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اوپر رہیں، آپ نیچے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ایوب میرے لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ میں نیچے رہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری نے بہت اصرار کیا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر کی منزل میں قیام کرنے کو منظور فرما دیا۔ یہ احترام ہے، یہ محبت ہے، یہ تعظیم ہے۔ ارے صحابہ کا حال یہ تھا کہ ایک روایت کے مطابق 2 گروپ صحابہ کا تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا، مقابلہ کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد ایک گروپ میں آپ نے شامل ہو گئے۔ فرمایا کہ تیر اندازی کرو، اس لیے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، اور میں اس گروپ کے ساتھ ہوں۔ ایک گروپ کا نام آپ نے لے لیا کہ میں اس گروپ کے ساتھ ہوں، اس گروہ کے ساتھ ہوں۔ وہ جو دوسرا گروہ تھا وہ لرز گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہم تیر نہیں چلا سکیں گے۔ کہا نہیں چلاؤ، کیوں تم تیر نہیں چلا رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے سامنے والے گروپ میں ہیں اور ہم تیر اندازی کریں اس سے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، ریزن بیان کیا، اس کی توجیہ بیان کی، اور فرمایا کہ صحابہ اس لیے رک گئے تیر اندازی سے کہ اگر ہم نے تیر اندازی کی اور اگر ہم جیت گئے، فتح ہمیں مل گئی، تو یہ ہوگا کہ نبی کا گروپ مغلوب ہو گیا۔ ادب کے تحت حضرات صحابہ نے تیر اندازی نہیں کی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت، یہ محبت، یہ عشق ان کے دلوں میں تھا، جنہوں نے بہت کم مدت میں 3 بر اعظموں پر اسلام کی عظمتوں کے فریرے لہرا دیے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان کے گھر آئے، دروازہ بند تھا، کہا السلام علیکم۔ سعد بن وقاص پہچان گئے
کہ یہ محبوب کی آواز ہے، آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پھر انتظار کر رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب دروازہ کھولا جائے گا، لیکن جواب کی آواز نہیں آئی۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ رسول اللہ آئے ہیں، انہوں نے سلام کیا ہے، تم دروازہ نہیں کھول رہے ہو۔ کہا بیٹے تھوڑا سا صبر کرو، میں چاہتا ہوں کہ پھر حضور سلام کرے۔ پھر حضور نے فرمایا السلام علیکم، پھر آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ انہیں پتا تھا کہ ایک دفعہ حضور اور سلام کریں گے، اس لیے کہ آپ کی تعلیمات میں یہی ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو گھر کے باہر السلام علیکم سلام کرو، اگر جواب آ جائیں، دروازہ کھل جائیں تو پھر تم بھی داخل ہو جاؤ اجازت لے کر۔ اگر دروازہ پہلے سلام میں نہ کھلے، جواب نہ آئے تو دوسری مرتبہ سلام کرو، تیسری مرتبہ سلام کرو، تیسری مرتبہ بھی سلام کا جواب نہ ملے، دروازہ نہ کھلے تو حضور کی تعلیمات میں سے پھر یہ ہے کہ اب واپس ہو جاؤ، برا نہ مانو، ممکن ہے کہ وہ گھر میں موجود نہ ہو، ممکن ہے وہ موجود ہو، لیکن اس وقت دروازہ کھول کے تم سے ملاقات کی پوزیشن میں نہ ہو، اس لیے پھر لوٹ جاؤ۔ یہ معلوم تھا، اس لیے سعد بن وقاص نے کہا اپنے بیٹے سے، بیٹے تھوڑی دیر صبر کرو، ایک مرتبہ اور کہہ لینے دو۔ تیسری مرتبہ جب السلام علیکم کہا تو پھر جواب دیا اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ حضور نے اپنا رخ پھیرا ہی تھا واپس جانے کے لیے، دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ معاف کریں، میں گھر میں موجود تھا، آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا، لیکن آپ کے سلام کے الفاظ میں وہ حلاوت تھی، وہ چاشنی تھی، وہ لطف تھا، وہ لذت تھی کہ میں چاہتا تھا کہ آپ سلام کرتے رہیں تاکہ ہمارے گھر میں، ہمارے وجود پہ، ہماری فیملی کے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہوتی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت، مسلک اعلی حضرت۔ ارے عبداللہ بن ابی نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا، حضور مدینے کے باہر چلے گئے تھے کہ اب عزت والا ذلیل کو شہر میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ حضور کو اس بات کا علم ہو گیا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ میرے بارے میں کہا ہے، بڑا صدمہ ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے ان کے بیٹے سے کہا کہ تمہارے باپ نے یہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا میرے باپ نے یہ کہا ہے، اس لیے کہ وہ منافق تھا۔ یہ بیٹے تھے عبداللہ، ان کا بھی نام عبداللہ تھا، وہ رسول اللہ کے دیوانے تھے، سچے مسلمان تھے، عاشق رسول تھے، محب نبی تھے۔ انہوں نے کہا میرے باپ نے یہ کہا ہے، جلال میں آ گئے، شہر کی فصیل پر آ کے بیٹھ گئے، اپنے باپ کو دھکا مار کے نکال دیا، کہا خدا کی قسم ذلیل تو ہے، عزت والے رسول اللہ ہیں، اب تو اس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ کی اجازت نہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے جا کے کہا کہ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو باہر کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ داخل نہیں ہو سکتا شہر میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ جاؤ عبداللہ کو کہو کہ اپنے باپ کو آنے دے۔ پھر جب حضور کا حکم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ کو شہر میں انٹری کی اجازت دی اور یہ کہہ کے دی کہ ذلیل تو ہے، رسول اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو میں ہرگز تجھے شہر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ احترام آج کہاں ہے امت کے دل میں؟ کچھ لوگ عقیدے کے اعتبار سے خراب ہو گئے، کچھ لوگ عشق رسول سے ان کے دل خالی ہو گئے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے دل میں حضور کی محبت ہے، حضور کی عقیدت ہے، ادب ہے، احترام ہے، لیکن تم رسول اللہ کی تعلیمات کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ صحابہ کا حال یہ تھا، حضور نے فرما دیا پتھر کی لکیر، حضرت کعب سے غلطی ہو گئی، حضور ناراض ہو گئے، منہ پھیر لیا۔ شہر میں پھر ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس نے کعب سے پھر منہ نہ پھیر لیا۔ راستے میں نظر آ جاتے کعب، سلام کرتے تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا کہ تم وہ شخص ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہیں۔ قتادہ، حضرت ابو قتادہ ان کے رشتہ دار تھے، گئے ان کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا،
قتادہ نے پوچھا کون؟ کہا میں کعب ہوں۔ کعب تمہارے لیے میرا دروازہ بند ہے، بند ہے۔ وہ دیوار فلان کے آ گئے، رونے لگے۔ کہا کہ قتادہ میرے ساتھ تم یہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے جس سے نبی منہ پھیر لے ہم غلام بھی اس سے منہ پھیر لیا کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم سے رسول ناراض ہو اور ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ نارمل تعلقات کا مظاہرہ کریں۔ اس کے بعد ایک قاصد آیا، کعب سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اپنی بیوی سے دور رہنا۔ کہا اچھا؟ بیوی بھی خود ناراض ہو گئی تھی، اس لیے کہ رسول ناراض تھے، وہ خود بھی دور ہو گئی تھی۔ لیکن جب یہ حکم آیا تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، وہ نہیں کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی بیوی سے دور رہنا۔ کہا اگر حضور کی خواہش ہو تو میں طلاق دے دوں اپنی بیوی کو، یہاں تک تیار تھے۔ پھر اس کے بعد غسان کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ محمد عربی نے اپنی ہی قوم اور اپنے ہی ایک امتی کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اس سے ناراض ہیں، تو ایک رکا بھیجا کہ جاؤ یہ کعب کو دو۔ اس میں لکھا ہوا تھا کعب تم نے پیغمبر عرب کا کلمہ پڑھا، لیکن ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر عرب نے تمہارا ہی بائیکاٹ کر دیا ہے، ہم تمہیں پناہ دینے کے لیے تیار ہیں، آؤ آؤ ہم تمہیں جو ہے وہ عزت سے نوازیں گے، خاطر تواضع کریں گے، ویلکم کریں گے، اہلاً و سہلاً کہیں گے۔ جیسے ہی یہ چٹھی کو پڑھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یہ چٹھی میرا ایک اور امتحان ہے، پھینک دیا اسے پھاڑ کے۔ پھر اس کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی، حضور نے بھی معاف کر دیا اور پھر سب نے انہیں معاف کر دیا۔ کیا آج ہمارے دل میں یہ جذبہ موجود ہے کہ جو حضور کا گستاخ ہو، جو حضور کی توہین کرنے والا ہو، اس سے ہم اپنا رشتہ ناتا توڑ لیں؟ صحابہ کا حال یہ تھا۔ حضرت عمر نے اپنے ہی ایک رشتہ دار کو قتل کیا تھا ایک جنگ میں، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صدیق اکبر کا واقعہ تم نے سنا ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا تھا، اس وقت جب ایک جنگ کے بعد عبد الرحمن نے جنگ کی رودات سناتے ہوئے کہا تھا کہ ابا حضور جنگ میں میں آپ کے اوپر پورے طور پہ حاوی ہو چکا تھا، آپ میرے قابو میں تھے، کنٹرول میں تھے، میں چاہتا تو آپ کو کاٹ دیتا، آپ کی گردن مار دیتا، لیکن قابو میں ہونے کے باوجود میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کا عشق نبی جواب دیتا ہے، محبت نبی جواب دیتی ہے کہ بیٹے عبد الرحمن، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، تم نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، لیکن سن لو اگر تم میری زد میں آ جاتے تو میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، تمہاری عروق میں میرا خون دوڑ رہا ہے، میں تو یہ دیکھتا کہ تم رسول اللہ کے غدار ہو، دشمن ہو، میری تلوار تمہارے ساتھ بیٹا ہونے کی بنیاد پر کوئی رعایت نہیں کرتی اور میں ضرور تمہیں قتل کر دیتا، ضرور تمہیں قتل کر دیتا۔ ایک باپ نبی کے لیے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، ایک باپ اپنے ہی عروق کے خون کو بہانے کے لیے تیار ہے، یہ محبت نبی ہے۔ کیا تم نے سلطان صلاح الدین کا وہ واقعہ نہیں سنا؟ ایک مسلمان کو عیسائیوں نے گرفتار کر لیا تھا، پھر اس کے بعد اسے وہ سولی دینے لگے، نیزے سے ایک کچوکا لگایا، آہ نکلی اس مجاہد کی۔ عیسائیوں میں سے ایک فوج کے افسر نے کہا تھا، کہاں ہے تمہارا محمد؟ بلاؤ سے مدد کے لیے۔ کیا کہا تھا؟ کہاں ہے تمہارا محمد؟ بلاؤ سے مدد کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا ایک مجاہد اسلام کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے۔ وہ سلوک تو ایک روٹین کی چیز تھی، لیکن سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ کہنے والے نے یہ بھی کہا ہے کہ کہاں ہے تمہارا محمد؟ بلاؤ سے مدد کے لیے۔ سلطان نے قسم کھائی کہ جب تک
اس شخص کی گردن میں اپنی تلوار سے نہیں مار دوں گا، اس وقت تک خدا کی قسم میں اپنی پیٹھ زمین سے نہیں لگاؤں گا، اپنی پیٹھ زمین سے نہیں لگاؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ راوی بیان کرتا ہے کہ بہت عرصے تک سلطان بے چین رہا، بے قرار رہا۔ اس کی خواہش ایک ہی تھی کہ کسی طرح سے وہ انگریز، وہ عیسائی فوج کا ذمہ دار میرے ہاتھ آ جائے اور میں اپنی قسم پوری کروں۔ سلطان رات میں سوتا نہیں تھا، پیٹ اس نے نہیں لگائی۔ جب بہت نیند آتی تو خیمے کی جو لکڑیاں ہوتی تھی، خیمے کی جو رسی ہوتی تھی، اس سے ٹیک لگا کے یوں ہی آرام کر لیتے اور اپنی نیند پوری کر لیتے۔ زمین سے پیٹ نہیں لگائی۔ پھر وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ سے کہ اے اللہ، جس نے تیرے نبی کی شان میں گستاخی اور توہین کی ہے، مجھے قدرت عطا فرما کہ میں اپنی تلوار سے اسے قتل کروں۔ پروردگار عالم نے سلطان کی دعا قبول فرما لی۔ ایک وقت آیا کہ سلطان کے سامنے تھا وہ مجرم۔ پوچھا کہ تو ہے وہ جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا تھا کہ کہاں ہے تمہارا محمد، بلاؤ اسے مدد کے لیے۔ کہاں؟ دوڑ کے اس کو پکڑا، گرایا، اس کے اوپر چڑھ گئے اور اپنی تلوار سے خود اسے قتل کیا کہ ظالم، مجھے اسی دن کا انتظار تھا، میں اسی کے لیے بے چین و بے قرار تھا کہ گستاخ رسول کب میری گرفت میں آئے اور کب میں اپنے ایمان کا یہ عظیم تقاضا پورا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کملیش تیواری جیسے لوگ حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، گستاخیاں بہت کی گئی ہیں، لیکن کملیش تیواری نے جو گستاخی کی ہے، ایسی گستاخی شاید آج تک کسی نے نہیں کی ہے۔ لیکن کروڑوں مسلمان ہیں اس ملک میں، آج تک وہ مسلمانوں کی گرفت سے آزاد ہیں، اسے جیل میں پناہ دے دی گئی ہے۔ لیکن اگر تمہارے دل میں محبت نبی ہے تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ خدا کی قسم اگر وہ سامنے آ جائے تو میں بغیر اسے قتل کیے نہیں رہوں گا۔ قتل کر پاؤ یا نہ کر پاؤ، عشق نبی کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں یہ نیت موجود ہونی چاہیے۔ اور سن لو، خدا کی قسم کہتا ہوں کہ یوسف رضا کے سامنے اگر کملیش تیواری آ گیا تو وہ دن، وہ گھنٹہ، وہ منٹ خدا کی قسم آخری منٹ ہوگا اس کی زندگی کا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہر عاشق رسول تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو تو تلوار اور ہتھیار سے مقابلے کے لیے تمہارے دل میں نیت ہونی چاہیے۔ نہیں ہے طاقت تو زبان سے ہونی چاہیے، زبان بھی استعمال نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں یہ جذبہ موجود ہونا چاہیے کہ اگر یہ مل گیا تو میں ضرور اسے قتل کر دوں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضور سے شجر و حجر محبت کرتے تھے، حضور سے کائنات کی ہر شے محبت کرتی تھی، لیکن آج تم ہو کہ نبی کی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اعمال کے اعتبار سے تم کیا ہو چکے ہو؟ بتاؤ، واقعی تم نبی کے چاہنے والے ہو؟ کیوں نعرہ نہیں لگاتے؟ کیوں جوش نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ تم سمجھ گئے ہو کہ اب ہمیں کس اسٹیپ پر لانے کی کوشش کر رہا ہے خطیب۔ لیکن میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھاؤ، کیا واقعی تم نبی کی محبت کے دعوے دار ہو؟ تمہارے دل میں محبت کا جذبہ موجود ہے؟ ماشاءاللہ، سب کے دل میں ہے۔ خدا اس جذبے کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، دعویٰ یہی صحابہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے، اللہ کی تائید، نصرت انہیں حاصل ہو جاتی تھی، ہمیں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ایمان، عقیدہ سلامت ہے ہمارا، کمزوری اعمال کی کمزوری ہے، اعمال کی کمزوری ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم ذلیل بھی ہو رہے ہیں، رسوا بھی ہو رہے ہیں، بے وقار ہو رہے ہیں، اقتدار چھین لیا گیا، اثر و رسوخ چھین لیا گیا،
پوری دنیا میں سمندر کے جھاگ کے برابر امت مسلمہ کی تعداد ہے، لیکن اثر و رسوخ کے اعتبار سے تم بالکل صفر ہو چکے ہو، بالکل زیرو ہو چکے ہو، کہیں تمہارا کوئی جو ہے وہ وزن نہیں ہے۔ یہ وزن تمہیں کون دے سکتا ہے؟ اللہ۔ ماضی میں بھی اس نے ہمیں وقار، تخت، حکومت، سلطنت، اثر، رسوخ عطا کیا تھا۔ یہ اہل کلیسا جو آج اہل کعبہ کو ستا رہے ہیں اور اس قدر ستا رہے ہیں کہ کسی نے کہا فریاد ہے تجھ سے گنبد خضرا والے، فریاد ہے تجھ سے اے گنبد خضرا والے، اہل کعبہ کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ ہماری بے بسی، ہماری بے کسی، کسی نے مرثیہ لکھ دیا، اس قوم کے اوپر جو ہے مرثیہ کہہ دیا گیا، یعنی مردہ تصور کر لیا شاعر نے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین ہوئی بزم جہاں، جس سے چراغا اس کی ہی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، اسلام کے سینے سے نکلنے لگی آہیں، فاران کی چوٹی پہ بڑا شور مچا ہے۔ فریاد ہے کشتیے امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتیے امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی نہیں کوئی ہمارے، تدبیر سنبھلنے کی نہیں کوئی ہمارے، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے۔ بڑے درد بھرے اشعار ہیں۔ اس مد و جزر میں امت کی بے بسی کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے شاعر نے۔ اب تم اپنا کتنا نقصان برداشت کرو گے، اب تم کتنی تباہی چاہتے ہو اپنے لیے، اب تم کتنی بربادی چاہتے ہو اپنے لیے۔ ارے یہ تو دنیا کی تباہی ہے، یہ تو دنیا کی بربادی ہے۔ اگر اسی حال میں ہماری زندگی گزرتی رہی تو آخرت کی تیاری کے لیے بھی، آخرت کی تباہی کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی جس نہج پر گزار رہے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں، داڑیاں منڈا رہے ہیں، سنتوں سے دور ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا رویہ کیا ایسا ہے کہ دوسرے متاثر ہوں؟ نہیں، ہمیں اس بات کا بھی خیال نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر لوگ حضور علیہ السلام کی امت کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں کہ یہ محمد عربی کے ماننے والے ہیں، اتنے گھٹیا کردار کے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کی بنیاد پہ، نبی کی محبت کی بنیاد پہ اضطراب پیدا نہیں ہوتا؟ ارے وہ ایک فقیر تھا، وہ ایک سائل تھا جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتا تھا۔ یہ بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ انگریزوں کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ سائل تھا، اس کے دل میں نبی کی کتنی محبت تھی، کیا ادب تھا، کیا احترام تھا، کتنا لحاظ تھا۔ وہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک انگریز آفیسر آیا اپنی بیوی کے ساتھ، اس نے اس کے سامنے بھی ہاتھ پھیلایا، اس نے اپنا پرس نکالا، اسے کچھ پیسے دیے، پھر اس کے بعد اپنا پرس جیب میں ڈال لیا، لیکن غلطی سے وہ پرس نیچے گر گیا۔ وہ چلا گیا، جامع مسجد کی زیارت کے لیے آیا تھا، دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور پھر دوسرے دروازے سے وہ نکل گیا۔ بہت دیر کے بعد اس سائل کی نظر اس پرس پہ پڑی، اسے یاد آ گیا کہ یہی پرس ہے جس سے انگریز نے پیسے نکال کے مجھے دیے تھے۔ کھولا، اسے دیکھا، اس میں ڈالر تھے، اس کے کاغذات تھے، اس نے اسے سنبھال کے رکھ دیا کہ بعد میں کبھی نہ کبھی وہ آئے گا اسے تلاشتے ہوئے۔ لیکن ایک عرصہ گزر گیا، وہ نہیں آیا۔ پھر بہت زمانے کے بعد اس سائل اور اس فقیر کی نظر ایک دن اچانک اسی چہرے پہ پڑی، اسی آفیسر پہ پڑی۔ وہ آج پھر آیا تھا مسجد جامع مسجد کی زیارت کے لیے۔ چنانچہ اس نے جا کے اسے پکڑا، کہا کہ تم کچھ عرصہ پہلے آئے تھے یہاں؟ کہا ہاں۔ کہا تمہارا کوئی پرس گر گیا ہے؟ ہاں میرا پرس گر گیا تھا۔
کیوں کیا بات ہے تمہیں ملا ہے؟ کہا یہیں رکو میں بھی آتا ہوں. گھر گیا وہ پرس لے کر آیا, انگریز کے حوالے کیا, اس عیسائی کے حوالے کیا. اس نے اسے کھول کے دیکھا, اس کے کاغذات بھی محفوظ تھے اور جتنے ڈالر تھے وہ سب کے سب محفوظ تھے. اس نے بہت حیرت کے ساتھ کہا کہ تم تو غریب انسان ہو, پائی پائی کے محتاج ہو, بھیک مانگ رہے ہو, دست احتیاط دوسروں کے سامنے پھیلا رہے ہو. جب اتنے ڈالر سے بھرا ہوا پرس تمہیں مل گیا تھا تو تم نے اسے استعمال کیوں نہیں کر لیا؟ تم نے اسے خرچ کیوں نہیں کر لیا؟ یہ تم آج تک محفوظ کیوں رکھے تھے؟ اس نے کہا کہ تم انگریز ہو, تم حضرت عیسیٰ کے امتی اپنے آپ کو کہتے ہو, میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں, ان کا امتی ہوں. اگر میں اسے جو ہے وہ دھانپ کے بیٹھ جاتا, اسے خرچ کر لیتا تو قیامت کے دن تیرے نبی شکایت کرتے کہ اے اللہ کے رسول, میرا ایک امتی اس کا پرس گرا تھا, آپ کے امتی نے اٹھا لیا. میرے نبی کو قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. یہی جذبہ تھا جس کی بنیاد پہ, نبی سے وفاداری کی بنیاد پر اور جذبے سے میں نے آج تک اسے سنبھال کے رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے انعام کے طور پہ سارا ڈالر نکال کے اسے دے دیا. اس کی ایمانداری سے خوش ہوا. یہ ماضی کی بات نہیں ہے, یہ ماضی قریب کی بات ہے کہ جو لچے ہوتے تھے, جو شہدے ہوتے تھے, جو فقیر ہوتے تھے, جو سائل ہوتے تھے, انہیں بھی اپنے نبی کی عظمت کا اس قدر خیال ہوتا تھا کہ وہ اس حد تک جا کے حضور کی محبت کا حق ادا کیا کرتے تھے. اس لیے مسلمانوں, آج ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر سچے عاشق رسول ہو تو اذان ہو تو تمہیں بے چین ہو جانا چاہیے کہ اب مجھے اس عمل کی طرف بلا رہا ہے یہ مؤذن, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. کیوں تم نماز نہیں پڑھتے؟ اگر حضور سے محبت ہے تو تم کیوں نمازوں کے ذریعے سے اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرتے؟ انہوں نے ہی فرمایا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز قضا کی اس نے گویا کفر کیا. کفر کیا. جمعہ کے دن جتنے نمازی مسجد میں نظر آتے ہیں, فجر میں بھی اتنے نمازی نظر آنا چاہیے. لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیا جمعہ میں باہر سے لوگ آ جاتے ہیں؟ نہیں نہیں, جمعہ میں جو لوگ آتے ہیں محلے کی عوام ہوتے ہیں, محلے کے لوگ ہوتے ہیں, محلے کے عوام ہوتے ہیں, اور فجر میں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. نمازیوں کا تناسب مسلم معاشرے میں 5% بھی نہیں ہے. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہیں, وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہیں. صدیق اکبر کو جو عروج ملا تھا, عمر فاروق کو جو ترقی ملی تھی, فتح ملی تھی, نصرت ملی تھی, عثمان غنی کو جو عروج اور ترقی ملی تھی, صحابہ کو جو بحر و بر میں جو ہے وہ قبضہ ملا تھا, وہ تمہیں بھی مل سکتا ہے. لیکن تمہیں اپنی فکر بدلنی ہوگی, اپنا مزاج بدلنا ہوگا, سچے عاشق رسول بن کے دکھانا ہوگا تمہیں. بتاؤ کیا آج سے محبت نبی کی بنیاد پر تم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ, زور سے کہو انشاءاللہ, انشاءاللہ, اور زور سے کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. سب لوگ پڑھیں گے. ارے نمازی نمازی جہنم میں جائیں گے, نمازی جہنم میں جائیں گے. کون سے نمازی؟ قرآن نے فرمایا فویل للمصلین, ویل ہے مصلیوں کے لیے, نمازیوں کے لیے. ویل کیا ہے؟ یہ نمازیوں کو ویل کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس کی آگ اس قدر تیز ہے, اس قدر شدید ہے کہ جہنم کی دوسری وادیوں کی جو آگ ہے وہ اس سے پناہ مانگتی ہے, اس سے پناہ مانگتی ہے. قرآن فرما رہا ہے اس ویل میں, جہنم کی اس وادی میں نمازی ڈالے جائیں گے. کون سے نمازی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاة
صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نمازی تو ہیں قضا کر کر کے پڑھتے ہیں، قضا کر کر کے پڑھتے ہیں، فجر چھوڑ دیتے ہیں، ظہر کے وقت اٹھ کے پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن قضا کر کر کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ جو مستقل بے نمازی ہیں، بتاؤ مسلمانوں ان کے لیے کیا عذاب ہوگا۔ اس لیے تمہارا عقیدہ اچھا ہے، تم اپنے اعمال کو اچھا کرو۔ نماز پڑھو گے؟ زور سے کہو انشاءاللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت جتنی زور سے لگاتے ہو، یہاں تمہارے نعرے کیوں کمزور پڑ گئے؟ اور سنو، یہ مقدس بال داڑھی کے کیوں کٹا رہے ہو؟ جس وقت تم حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی منڈا رہے ہو، کیا اس وقت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ کیا تم نے تھیٹر میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کو دم توڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے کار چلاتے چلاتے لوگوں کو دم توڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کیا شادی کے اسٹیج پر تم نے لوگوں کو دم توڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کیا بس میں طرب میں تم نے لوگوں کو دم توڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کیا بچوں کو مرتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا ہے؟ کیا کڑیل نوجوانوں کو تم نے مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کیا نوجوانوں کا جنازہ تم نے نہیں اٹھایا ہے؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے اس شیطانی خیال کو دل سے نکال دو، دل سے نکال دو کہ ابھی تو جوان ہیں ہم، ابھی تو بہت زندہ رہنا ہے، آخری دور میں نمازوں کا اہتمام کر لیں گے، آخری دور میں نماز پڑھ لیں گے، توبہ کر لیں گے ساری برائیوں سے۔ نہیں نہیں، جس وقت تم گناہ کر رہے ہو، جس وقت تم جرم کر رہے ہو، اس وقت بھی تمہیں موت آ سکتی ہے۔ اس لیے ہر وقت موت کی تیاری کرو۔ جب سورج صبح میں نکلتا ہے تو دن پکار پکار کے یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، جو نیکی کرنی ہو آج میرے دوران کر لینا، میں آج کے بعد کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ جو دن گزر گیا وہ تمہاری زندگی سے نکل گیا۔ ہر آنے والا دن تمہیں موت کے قریب کر رہا ہے، تم موت کے قریب جا رہے ہو، تمہاری زندگی کا ایک ایک دن قریب ہو رہا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ بچہ جوان ہو رہا ہے، بچہ جو ہے وہ جوان ہو رہا ہے، جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، خوشی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ کبھی اس پہلو پہ بھی غور کیا کرو کہ یہ موت سے قریب ہو رہا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل کی رات قبر میں گزرے؟ اس لیے موت کو یاد کرو مسلمانوں، موت کی تیاری کرو۔ آج عقیدہ خراب کرنے کے لیے بھی بے شمار فرقے موجود ہیں جو تمہیں توڑ رہے ہیں۔ جس کا عقیدہ خراب ہو گیا وہ تو گیا۔ قیامت کے دن اگر اس کا عقیدہ حد کفر تک پہنچ گیا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ بھلے وہ نماز پڑھے، بھلے وہ روزہ رکھے، تلاوت کرے، زکوٰۃ دے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جو بد مذہب ہو جاتا ہے، اعمال اس کے اچھے ہوتے ہیں۔ حدیث میں گمراہ فرقوں کی یہ بہت بڑی علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت اچھے ہوں گے اعمال کے اعتبار سے۔ ارے بخاری پڑھ کے دیکھو، مسلم اٹھا کے دیکھو، حضور نے ان بد مذہبوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اتنی نماز پڑھیں گے، صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم ویقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، کہ وہ بہت نماز پڑھیں گے، وہ بہت روزہ رکھیں گے، وہ بہت تلاوت کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ اور پھر فرمایا وہ اس طرح سے دین سے نکل جائیں گے، یہی قرآن پڑھنے والے، یہی تلاوت کرنے والے، یہی جو ہے وہ عبادت کرنے والے، وہ دین سے نکل جائیں گے جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ بد مذہب انہیں کچھ نہیں ملنا ہے۔ عقیدہ جس دن ان کا خراب ہوا، شیطان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اس کے اوپر محنت نہیں کرنی ہے، ایمان غارت ہو چکا، ایمان برباد ہو چکا، اب یہ اعمال صالحہ کرتا رہے یہ جنت میں نہیں جائے گا، میرا مشن تو لوگوں کو جنت سے روکنا ہے، چلو ان کے پیچھے محنت کرو جو صاحب ایمان ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، جن کے اعمال کی بنیاد پر جنت ان سلے میں مل سکتی ہے، وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔
اس لیے تمہیں بہت چوکنا رہنا ہے. شیطان تمہیں جو ہے وہ نمازوں سے جو ہے وہ روکے گا، اعمال صالحہ سے روکے گا، تلاوت سے روکے گا، قرآن پر عمل کرنے سے روکے گا. اس لیے ایک وظیفہ بھی آپ کو بتا دوں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ یہ بڑا عظیم وظیفہ ہے. حضرت موجود ہیں، حضرت تو اسی فیلڈ کے ہیں. یہ وہ وظیفہ ہے کہ حضور نے جنت کے خزانوں میں سے اسے ایک خزانہ قرار دیا ہے. اس کی فضیلت وہ بھی ہے جو کسی وظیفے کے ذریعے سے آپ چاہتے رہتے ہیں کہ روزی میں برکت ہو، پریشانیاں دور ہو، گھر میں جو ہے رحمتوں کا نزول ہو. یہ جو آپ کی تمنا ہے یہ بھی پوری ہوگی. اور جو روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، شیطان اس کے اوپر جو ہے وہ تسلط حاصل نہیں کر سکے گا اس دن. بڑی فضیلت ہے اس وظیفے کی، اس لیے اسے پڑھنا شروع کریں. اس لیے کہ آج ہمارا معاشرہ ایک طرف بدعقیدگی کا طوفان ہے، وہ ہمیں کھینچ رہا ہے، ایک طرف بدعمالیوں کا طوفان ہے، عریانیت ہے، فلم انڈسٹری ہے، فلمیں ہیں، تھیٹر ہیں، تمہارے گھر میں جو 500 چینل والا ٹی وی ہے وہ ہے، اخبارات ہیں. یہ سب آپ کو بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اور نوجوان بگڑ چکے ہیں. کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چاہے ہم کتنی ہی تقریر کریں کچھ نہیں ہونے والا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن یہ سوچ کر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں یہ سوچ کے. اس لیے ہمیں کرنا ہے بہرحال. اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اب امت مسلمہ کے اوپر بہت برا وقت آ چکا ہے. اب اپنے اعمال کی ہمیں اصلاح کرنی ہوگی. اور جو بدعقیدہ ہو گئے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ تم نئے فرقوں میں جا کے تم نے امت مسلمہ میں انتشار پیدا کیا ہے، اختلاف پیدا کیا ہے. ماضی میں تم ہمارے بھائی تھے، اب جہالت کی بنیاد پہ تم غلط جگہ چلے گئے ہو تو تمہیں واپس آنے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے. واپس آ جاؤ. اس شہر میں 50 سال پہلے آپ کو بدمذہب نہیں ملیں گے، 100 سال پہلے تو نام و نشان بھی نہیں تھا، اور 1857 سے پہلے پورا ملک اہل سنت کا ملک تھا. سبحان اللہ. بے شک صرف شیعہ تھے، رافضی تھے، لیکن یہ بعد میں مولویوں نے فرقہ بنایا. لوگوں نے دیکھا کہ یہ بہت نماز پڑھ رہے ہیں، اچھے لوگ ہوں گے، یہ بہت روزہ رکھتے ہیں، یہ بہت اعمال صالحہ کرتے ہیں، مسجد میں نماز کے بعد بہت دیر تک بیٹھ کے وظیفہ پڑھتے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ یہ سچے لوگ ہوں گے، وہاں چلے گئے. لیکن یاد رکھو یہ فرقے نئے فرقے ہیں. بھیونڈی میں اتحاد مسلمانوں میں تھا 50 سال پہلے، آج وہ اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے. پہلے صرف ایک مسلک کی مسجد تھی ہماری یا شیعوں کی تھی، اب دیوبندیوں کی بھی ہو گئی، غیر مقلدوں کی بھی ہو گئی. امت یوں ہی پریشان ہے، اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر اللہ کی تائید اور حمایت رک گئی ہے. تم نے امت کا اور خرابہ کر دیا، امت کو اور مصیبتوں میں ڈال دیا، اور اذیتوں میں ڈال دیا. ہمیں جو بدعمال ہو گئے ان سے توبہ بھی کروانی ہے، اور جو بدعقیدہ ہو گئے ان سے بھی توبہ کروانی ہے. ہماری ذمہ داری بڑھ گئی، ہمارا کام بڑھ گیا، ہماری مصیبت میں اضافہ ہو گیا. اس لیے مسلمانوں بدعقیدگی سے بھی توبہ کرو. جو دیوبندی ہو چکے ہیں میں کہوں گا یہ مذہب باطل مذہب ہے، 1857 کے بعد کا مذہب ہے. تم ماضی میں ہمارے بھائی تھے، آؤ پھر سے توبہ کرو، سنی صحیح العقیدہ بن جاؤ. جو اہل حدیث ہو گئے میں ان سے بھی کہوں گا کہ آؤ امت میں اتحاد کی خاطر اس مسلک کے پابند ہو جاؤ جو مسلک آج سے بھی پہلے 1857 سے بھی پہلے اور رسول اللہ کے دور تک مسلسل موجود تھا. قادیانیوں تم بھی آؤ، تم بھی 1902 کے بعد کنورٹ ہوئے ہو، پہلے تم بھی ہمارے بھائی تھے. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ آج
ایک پر 72 کی یلغار ہیں. اہل حق 14 صدیوں سے پائے جا رہے ہیں. ہمارا اثاثہ، ہماری پراپرٹی، ہماری عوام، ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں، ہمارے ادارے، ہمارے مشائخ، علماء، یہ سب 14 صدیوں سے پائے جا رہے ہیں. جب کوئی نیا فرقہ بنتا ہے، قادیانی بنا تو سنیوں میں سے افراد کو توڑ کے لیا گیا. دیوبندی فرقہ بنا، سنیوں میں سے افراد کو توڑا گیا. وہابی فرقہ بنا، سنیوں میں سے توڑا گیا. یہ جتنے ہیں سب کنورٹڈ ہیں. پہلے سنی تھے، پھر بعد میں جو ہے وہ بد مذہب ہوئے. اس لیے اگر ان کے دل میں امت کا جذبہ ہے، امت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ آؤ اتحاد کی خاطر توبہ کر لو، سنی صحیح العقیدہ بن جاؤ. اور تمہیں اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے نوجوانوں نے 2 روز پہلے کیا کیا؟ جو کیا، غیروں میں اسلام بدنام ہوا، اپنوں میں ہمارا سنیت بدنام ہوئی. حافظ جی بابا کا عرس تھا، سندل نکالا گیا، سندل میں ڈھول بجائے گئے، ڈی جے بجائے گیا، میوزک بجائی گئی، ناچ رہے تھے. وہ کوئی پیٹرول منہ میں لیتا، اسے پھونکتا اور آگ لگا دیتے تو آگ کا ایک گولا نظر آتا. یہ بڑا رسکی کام تھا، منہ بھی جل سکتا تھا. یہ رسک تم نے کس کی محبت میں اٹھایا؟ یہ رسک کس کے بولنے پہ تم نے اٹھایا؟ یہ رسک کس کی تعلیمات کی بنیاد پر تم نے اٹھایا؟ ارے تم نے جو کچھ کیا، دنیا میں بھی جلنے کا کام کیا اور آخرت میں بھی جلنے کا کام کیا. دین کو تم نے بدنام کیا، سنیت کو تم نے بدنام کیا، اسلام کو تم نے بدنام کیا. اس طرح سے عرس منانا، علماء بیٹھے ہوئے پوچھئے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. یہ امام احمد رضا کا فتویٰ ہے کہ حرام اور ناجائز ہے. کسی نے پوچھا تھا امام احمد رضا سے کہ عورتیں مزار پہ جا سکتی ہیں یا نہیں؟ فرمایا تم یہ پوچھتے ہو کہ عورتیں مزار پہ جا سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ پوچھو کہ جب کوئی عورت کسی مزار پہ جانے کا ارادہ کرتی ہے تو اللہ کی کس قدر لعنت اس کے اوپر برستی ہے، اس کے اوپر برستی ہے. اس لیے سچے سنی ہو تو طے کر لو کہ آج کے بعد تمہارے گھر کی عورتیں کسی مزار پہ نہیں جائیں گی. مزار پہ جانا، درگاہ پہ جانا، بزرگان دین کی قبروں پہ جانا، یہ مردوں کے لیے مسنون ہے اور ہمیں وہاں سے فیض حاصل کرنے کی اجازت ہے. عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. حافظ جی بابا کی درگاہ پہ اگر تم عرس کرتے ہو تو ثواب کے بجائے عذاب ملے گا. ایسا عرس کر کے نہ کرنا اس سے اچھا ہے. پورے شہر میں خرافات ہوئے. ہمارے گھر کے سامنے سے کم 5 سے 6 ایسے سندل گئے ہیں جو ڈی جے بجا رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، رقص کر رہے تھے، ناچ رہے تھے. دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا مسلمانوں کا نہیں، گنپتی کا جلوس ہے. یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہ کے دن ان خرافات کی تردید کریں، اس کا رد کریں. کیا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں، بتائیں لوگوں کو کہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے، کیا فرمایا ہے. ان امور میں تم کیوں بے راہ روی کا شکار ہو گئے؟ تم سمجھتے ہو کہ ایسا عرس کر کے ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، صاحب مزار راضی ہوں گے؟ نہیں نہیں، تم نے اللہ کو بھی ناراض کیا ہے، صاحب مزار کو بھی ناراض کیا ہے، شریعت کی حدوں کو توڑا ہے. تم نے توبہ کرنی ہوگی تمہیں. اگر اس علاقے سے نوجوانوں نے ایسا جلوس نکالا ہے تو وہ توبہ کرنے کے ایسا آج کے بعد نہیں کریں گے. اور زیادہ تر جو نوجوان تھے وہ دین سے دور، بے نمازی، چرس گانجا پینے والے، بالکل لپاٹیا قسم کے، انہیں حافظ جی بابا کی محبت اتنی پیدا ہو گئی کہ ناچ رہے ہیں، وہ سنیت کو بدنام کر رہے ہیں. ہنس رہے ہو آپ؟ ارے خون کے آنسو، رونے کا وقت ہے. یہ پورے شہر میں سنیوں کی بدنامی ہوئی ہے. اس لیے میں اتنی شد و مت کے ساتھ اس کا رد کر رہا ہوں کہ اس کی کوئی اجازت کہیں نہیں ہے. کیا کر رہے ہو؟ اور آخر میں ایک روایت سنا دوں. واقعی حضور کی محبت ہے آپ کے دل میں؟ بولیے زور سے الحمدللہ. بولیے اور زور سے بولو الحمدللہ. پھر چہرہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ پھر داڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے؟ پھر اس سنت کے عہد کا، پابندی کا عہد کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا وجہ ہے؟ محبت اور اتباع
یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. صحابہ کا حال یہ تھا, اتباع کا حال یہ تھا کہ صحابہ, بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت عثمان غنی اونٹ پر کہیں سے گزر رہے تھے. ایک درخت تھا, درخت کی ایک ٹہنی تھی, اس میں جا کے یوں سر مار کے اپنا امامہ اس میں جو ہے وہ الجھا دیا. لوگ دیکھ رہے تھے, امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا, یہ ٹہنی میں اپنا امامہ کیوں جو ہے وہ الجھا دیا؟ کہا میں کچھ نہیں جانتا, میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے, اسی ٹہنی میں یہیں پہ آپ کا امامہ بھی جو ہے وہ اس سے الجھ گیا تھا. یاد آ گئی بات, محبوب کی ادا پر میں فدا ہوں. تم جانتے ہو میرے کردار سے میں نے حضور کی محبت میں اپنے امامے کو یہاں الجھا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ضروری تھا یہ عمل کرنا؟ کوئی حکم تھا اس کا کہ اس درخت کی ٹہنی سے جب گزرو تو اپنا امامہ الجھا دو؟ لیکن نہیں, یہ صحابہ کی محبت تھی کہ حضور نے جو کیا ہم وہی کریں گے. تو بتاؤ آج سے چہرے پہ داڑھی سجانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ, اور اونچا کریں ہاتھ, لے لیں سب کا فوٹو. کتنے لوگوں نے وعدہ کیا ہے, اور کل سے یہ عہد کرو کہ یہ گردن یہاں سورہ چلانا چاہے حجام تو چلا دے, لیکن یہاں سورہ بولو زور سے نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. کیا واقعی تم نے عہد کیا ہے؟ اگر آج عہد کر لیا اور کل تمہاری موت ہو گئی تو میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ داڑھی منڈانے کا عذاب تمہیں نہیں دیا جائے گا. فرشتے یہ کہیں گے کہ اس نے تو کل رات میں یہ عہد کر لیا تھا, اب آج ایک دن میں کتنی بڑھ سکتی ہے, اسے داڑھی منڈا مت سمجھو. یہ اپنی نیت کی بنیاد پہ, یہ اپنے عہد کی بنیاد پر اب داڑھی منڈوں میں شمار نہیں ہوگا, بلکہ اس کا شمار داڑھی والوں میں ہوگا. حضور سے جب ملاقات ہوگی قبر میں, جب زیارت ہوگی قبر میں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تم سے راضی ہوں گے, خوش ہوں گے. اور ایک روایت آخری سنا دوں محبت نبی کے حوالے سے. اگر واقعی آپ حضور کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ایک روایت سنا دوں, گناہ کرنے سے پہلے دہل جاؤ گے. یہ روایت اس وقت تمہیں یاد آنی چاہیے جب نافرمانی کی طرف شیطان تمہیں ڈھکیل رہا ہو, جب گناہ کی وادیوں میں تمہیں لے جانے کی کوشش کر رہا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو, یہی 2 دن ہے, ہر پیر اور ہر جمعرات کو میری امت کے نامہ اعمال میری قبر میں پیش کیے جاتے ہیں, میری قبر میں پیش کیے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور میں ہماری ان سیاہ کاریوں کی بنیاد پہ اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور جس کے نامہ اعمال میں حضور نیکیاں دیکھتے ہیں, نمازیں دیکھتے ہیں, اعمال صالحہ کا ذخیرہ دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. بتاؤ کفار مکہ نے رسول اللہ کو زندگی میں ستایا, آج ان کی امت, ان کا کلمہ پڑھنے والی امت اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے رسول اللہ کو قبر میں ستا رہی ہے. اس لیے گناہ سے پہلے یہ یاد آ جانا چاہیے کہ آج اگر میں نے یہ گناہ کیا, آج اگر سنڈے ہے تو کل منڈے حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کر دیا جائے گا. ٹیوزڈے ہے تو وینسڈے کے بعد تھرسڈے کو حضور کی بارگاہ میں میری گناہ کی تفصیل بیان کر دی جائے گی. اگر حضور سے سچی محبت ہے تو یہ حدیث تمہیں اس وقت یاد آنی چاہیے جب گناہ کی طرف قدم بڑھ رہے ہوں. کامیاب جلسات وہی ہیں جس میں اللہ کے بندے بدعمالیوں سے بھی توبہ کریں اور بد عقیدگیوں سے بھی توبہ کریں. جن نوجوانوں نے آج کی یہ بزم سجائی ہے, اس جلسے کا انعقاد کیا ہے, اور حضور محمد اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کو بھی زحمت دی ہے, میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے جذبے سے اس
بزم کو منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو دنیا اور آخرت میں اچھا صلہ عطا فرمائے، اچھی جزا عطا فرمائے۔ آخر میں آپ نے وعدہ کیا ہے نماز پڑھیں گے سب، زور سے کہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور داڑھی رکھنے کا بھی جنہوں نے وعدہ کیا ہے، 1 ہفتے کے بعد جب نوجوانوں کے چہرے پر بال نظر آئے تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ انقلاب کیسے آ گیا، یہ مزاج کہاں سے مل گیا، تو تم یہ کہنا کہ وہ جو جمعہ کے دن جلسہ ہوا تھا اس میں بدعقیدگی پہ بھی گفتگو ہوئی تھی، بدعمالیوں پہ بھی گفتگو ہوئی تھی، وہیں ہم نے توبہ کر لی ہے اور اس کے بعد سے ہم نے عہد کر لیا ہے کہ یا رسول اللہ آج کے بعد داڑھی منڈا کے ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، میں نے عہد کر لیا ہے۔ اب چاہے ماں مجبور کرے، چاہے بیوی مجبور کرے، چاہے باپ مجبور کرے، آج کے بعد میرے چہرے کا ایک بال بھی مونڈا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، آمین۔ امت مسلمہ کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ مسجد گلشن رضا حلیم نگر پہاڑی پر ایک مسجد کا تعمیری کام جاری ہے اور اس میں جو ہے وہ تعاون کی گزارش کی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مسجد گلشن رضا کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، جلد سے جلد تعاون کریں تاکہ جلد سے جلد یہ سجدہ گاہ تیار ہو جائے اور اللہ کے بندے وہاں پہ سجدہ کریں، اس کا اجر، اس کا صلہ ہمیشہ آپ کو ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا شافی الامراض، یا قادر مطلق، یا قاضی الحاجات، یا رزاق حقیقی، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث۔ یا اللہ مولا تو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے صدقے دفعل ذکر مبارکہ کی برکت سے ہم لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم تمامی حاضرین کے جرم و خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مولا ہم تمامی حاضرین کے گناہ کبائر و صغائر کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم تمامی حاضرین کو شرک، کفر، بدعت، سیئات سے بچا لے۔
کتاب و سنت کا علم عطا فرما دے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا حاضرین میں جو بے نمازی انہیں نمازی بنا دے، یا اللہ جو نمازی انہیں نمازوں میں حضور قلب عطا فرما دے۔ مولا ہم میں جو مریض انہیں شفاء تامہ عطا فرما دے، یا اللہ جو مقروض انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما دے، یا اللہ جو بے روزگار انہیں برسر روزگار فرما دے۔ مولا جو صاحب روزگار ان کے رزق حلال میں کشادگی عطا فرما دے۔ مولا تمامی حاضرین کو دینی، دنیاوی و اخروی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہم تمامی حاضرین کو دنیا اور عقبہ کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ مولا وسوسات شیطانی کو دفع دور فرما دے۔ ہم سب کو حب اولیاء، حب صحابہ، حب اہل بیت طہار، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے۔ مولا جب تو ہم میں سے کسی کو موت عطا فرما، ایمان کے ساتھ مدینہ منورہ میں موت عطا فرما، جنت البقیع کو مدفن بنا، قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ جب تو موت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے جلسہ کا انعقاد کیا انہیں فلاح دارین، عافیت دارین، شادمانی دارین، ترقی دارین، دولت دارین، نعمت دارین سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اس آبادی میں رحمت و برکت کا نزول فرما دے۔ مولانا یوسف رضا کی تنظیم کو یا اللہ ترقی عطا فرما، انہیں ظاہری باطنی کامیابی عطا فرما، ان کے سارے منصوبوں کو مولا تو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم سب کو حب اولیاء، حب صحابہ، حب اہل بیت طہار، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر قائم دائم فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔